لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا نعت شریف اور عربی پڑھنے کی مشق۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ ہے، یہ سبق آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر یہ لکھا ہوا ہے دین، یہ حرف ہے دال، دوسرا یہ، تیسرا نو، یہ تین حرف مل کے بنا دین، دال یا زیر دی نون ساکن دین۔ جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں، اور دین کا دوسرا نام مذہب بھی ہے، چونکہ خدا سارے انسانوں کا مالک ہے اور بندوں پر مالک کی بندگی فرض رہا کرتی ہے۔ اس لیے دین اختیار کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دین و مذہب سے ہی انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے اور خدا کی بندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تم نے 1 روپے، 5 روپے، 10 روپے کا نوٹ تو بارہا دیکھا ہوگا اور اصلی و نقلی نوٹ کا چرچا بھی سنا ہوگا۔ اصلی نوٹ تو وہ ہے جس کو حکومت چھپواتی اور چلاتی ہے، اور نقلی نوٹ وہ ہے جس کو دھوکہ دینے والے لوگ چوری سے چھاپتے اور چالو کرتے ہیں۔ نقلی نوٹ کا رنگ روپ تو اصلی نوٹ ہی کی طرح ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ ایسا فرق رہ جاتا ہے جسے ہوشیار آدمی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ فلاں نوٹ نقلی ہے، اور پھر اصلی نقلی کا یہ مقابلہ صرف نوٹ ہی میں نہیں بلکہ اور چیزوں میں بھی چلتا ہے۔ دیکھو، کہا جاتا ہے اصلی دودھ نقلی دودھ، اصلی تیل نقلی تیل، اصلی گھی نقلی گھی وغیرہ۔ تو جس طرح دنیا کے سامانوں میں اصلی اور نقلی چیزیں ہوتی ہیں، یوں ہی دین میں دین مذہب بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اصلی دین اور دوسرا جعلی دین۔ جس دین کو خدا نے بھیجا وہ تو اصلی ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اور جس دین کو انسان نے اپنے دماغ سے گڑھ کر تیار کیا وہ نقلی ہے۔ وہ نقلی اور جعلی ہے۔ خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب سارے
جہان کے مالک نے ہی فیصلہ کر دیا کہ اصلی دین و مذہب صرف اسلام ہے اور اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین اللہ کو پسند نہیں، تو مالک کی پہلی بندگی یہی ہے کہ ہم اسی کے پسند کیے ہوئے دین کو اپنا دین قرار دیں۔ اس بیان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ جو انسان خدا کا سچا بندہ بننا چاہتا ہو اس کو سچا دین ماننا ہوگا، اور سچا دین صرف اسلام ہے۔ خدائے تعالی کا شکر ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی مانتے رہیں گے۔ اسلام کے سوا ہم کوئی دوسرا دین نہیں مان سکتے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کا دین صرف اسلام رہا ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کو سارے جہان کا اکیلا معبود مانو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا نہ بناؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق نہ جانو، اللہ کے تمام فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھو، قیامت کے دن کو حق جانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھو، اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں کے حکم پر چلتے رہو، سرکار مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ اپنے اپنے وقت میں ہر پیغمبر نے ان بنیادی باتوں کی تعلیم دی ہے، کسی پیغمبر نے ان باتوں میں ذرا سا فرق نہیں پڑنے دیا۔ دنیا میں دین و مذہب کے نام پر ہزاروں لڑائیاں لڑی جا چکی ہیں، اور آج بھی ایک مذہب کا انسان دوسرے مذہب کے انسان سے برسرے پیکار ہے، لیکن یہ سب لڑائیاں موٹی سمجھ کی پیداوار ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جس دین کو خدا کی کتاب سچا بتائے وہی دین خدا کے سب بندوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ دیکھو، قرآن مجید خدا کی سچی کتاب ہے، سچے دین کے بارے میں اس کا فیصلہ سنو۔ قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اللہ کا مانا ہوا دین صرف اسلام ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے لوگ قرآن کے اس فیصلے کو بے چوں چرا تسلیم کر لیں تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نام پر ہونے والی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا
کہ مرنے کے بعد جس سخت عذاب سے پالا پڑنے والا ہے اس سے نجات مل جائے گی۔ اب دنیا کے لوگوں کو اختیار رہے یا تو عذاب الہی بھگتنے کے لیے اپنے کو تیار رکھیں یا قرآن کے آگے سر تسلیم خم کر کے اسلام قبول کر لیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اپنی کاپیوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھو اور انہیں یاد کر لو۔ جعلی کے معنی ہوتا ہے بناوٹی، گڑھا ہوا۔ بنیادی تعلیم کے معنی ہے جڑ والی بات کا سکھانا۔ تسلیم کے معنی ہے ماننا۔ عذاب کے معنی سزا۔ برسرے پیکار معنی ہے لڑنے پر آمادہ۔ نجات کے معنی چھٹکارا۔ سر تسلیم کے معنی ہے ماننے والا سر۔ اختیار کے معنی ہے چھوٹ، آزادی۔ عذاب الہی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا۔ خم کرنا معنی جھکانا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلا سبق لے کر۔ جب تک آپ لوگ اس کو پڑھیے، یاد کیجیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک آپ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔